پاکستان کی انرجی کی ضروریات ہیں. پاکستان نے اپنی انرجی کی ضروریات پوری کرنی ہے. ٹاپی اس کا حصہ ہے, رشن جو ہم تیل لے رہے ہیں اس کا حصہ ہے, آذربائیجان سے جو معاہدے کر رہے ہیں اس کا حصہ ہے, اور ہماری آن گوئنگ کانورسیشن جو ایران سے ہے وہ اس کا حصہ ہے. تو یہ میں اگر آپ مجھے بات کر لینے دیں گے تو ایران پہ تو میں بات کرنے نہیں آیا, میں کلیریفیکیشن دینا چاہ رہا تھا تاکہ وہ کلیئر ہو جائے. دیکھیے میں سب سے پہلے تو آج آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں, آج ہماری حکومت کا آخری دن ہے, اور جتنی مہربانی آپ لوگوں نے میرے ساتھ کی ہے پچھلے 1 سال کچھ مہینے میں اس کے لیے بہت شکر گزار ہوں. آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے اور عوام کو بھی شاید اندازہ نہیں ہے کہ آپ نے کتنی مہربانی کی ہے ہمارے ساتھ, اور میں فردن تو آپ کا سب کا نام لے کے نہیں آپ کا شکریہ ادا کر سکتا تھا, مگر حقیقت یہ ہے کہ آپ نے فردن میری رہنمائی بھی کی ہے, اور آپ نے بہت سی آفات سے ہمیں بچایا ہے. ہماری جو وزارت ہے وہ ڈن ہے ایلیٹ کیپچر کا, مافیاز کا, اور اگر آپ لوگ لڑائیاں سڑک پہ لے کر نہ آتے, اگر آپ لوگ قلم کی طاقت سے ان تمام چیزوں کو جہاں پہ ریاست کو کچھ لوگ اور کچھ تنظیمیں ہائی جیک کرتی ہیں, اگر آپ اپنا زور قلم نہ آزماتے تو میری کوئی سیاسی قوت نہیں تھی کہ میں ان کا سامنا کر سکتا. تو آپ کو شاید اس کا اندازہ نہیں ہوا, بعض مرتبہ جب آپ مجھ سے سوالات پوچھتے تھے تو آپ کو اندازہ نہیں ہوا کہ اس نے مجھے کتنی سٹرینتھ دی, کیونکہ وہ ڈسکورس جو پبلک میں لانا میرے لیے شاید معیوب تھا, آپ کے سوالات کے ذریعے پبلک ڈسکورس میں آتا چلا گیا. میں آپ لوگوں کے علاوہ وزیر اعظم کا شکر گزار ہوں, کیونکہ صرف خدا شاہد ہے کہ کوئی ایز منسٹر آف اسٹیٹ ایسی سچویشن نہیں تھی کہ ان تمام جو طاقتور قوتیں ہیں, طاقتور لوگ ہیں, ان کا سامنا میں اکیلا کر سکتا اگر وزیر اعظم انکنڈیشنل سپورٹ مجھے ہر محاذ پہ نہیں دیتے. ہم نے کچھ لگ بھگ 7 8 9 جنگیں کی ہیں, اور آپ نے ان کے اوپر بعض دفعہ ڈائریکٹلی اور بعض دفعہ انڈائریکٹلی لکھا ہے, اور ہر جنگ میں کامیابی کی وجہ ایک آپ کا قلم تھا اور قلم کی طاقت تھی, اور آپ کے کریٹیکل سوالات تھے, اور دوسرا وزیر اعظم کی سپورٹ تھی مجھے, جس کی وجہ سے ہم ان چیزوں کا سامنا کر سکیں اور انہیں آگے بڑھا سکیں. تو میں پوری قوم کو بھی یہ کہوں گا کہ بگ راؤنڈ آف اپلاز فار دا جرنلسٹ آف پاکستان who have upheld the highest level of integrity, اور ریاست کو انہوں نے اسٹرینگتھن کیا. تو میں آپ سب کے سامنے خود آپ سب کے لیے, تمام صحافیوں کے لیے تالی بجانا چاہتا ہوں. دوسری میں آپ کے سامنے کچھ تھوڑی سی کارکردگی جو بھی ہم کر سکیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. وہ میں نے آپ کو کاغذ بھی دے دیے ہیں, آپ کے سامنے ہیں وہ. دیکھیے مجھے وزیر اعظم صاحب نے جو ہدایت دی تھی وہ یہ تھی کہ آپ نے ملک کے اندر روزگار پیدا کرنے میں, ملک کی ترقی کے اندر حصہ ڈالنا ہے. تو مجھے پہلے سمجھ نہیں آئی کہ ہم تو تیل کا اور گیس کا اور بجلی اور اس سے ریلیٹڈ چیزوں کو انیبل کرنے کا کام کرتے ہیں. تو پھر انہوں نے مجھے کہا کہ اگر ملک میں توانائی نہیں ہوگی, اگر ملک کے اندر کمپیٹیٹو توانائی نہیں ہوگی, اگر ملک کے اندر سسٹینیبل توانائی نہیں ہوگی, تو لوگوں کے کاروبار کیسے چلیں گے, لوگ نئے کاروبار کیسے شروع کریں گے, اور اگر لوگ نئے کاروبار نہیں شروع کریں گے, اگر لوگوں کے کاروبار نہیں چلیں گے, تو پھر لوگوں کو روزگار کیسے ملے گا, اور اگر لوگوں کو روزگار نہیں ملے گا تو پھر کیسے لوگ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں گے, کیسے لوگ اپنے بچوں کو اسکولوں میں بھیجیں گے, کیسے لوگ خوشحالی تو مشکل ہے, پاکستان ایک غریب ملک ہے, مگر قدرے بہتر زندگی گزار سکیں گے. تو جو میرا اصل مینڈیٹ تھا اس کے 3 بنیادی نقطے تھے. ایک یہ کہ آپ نے ہمیں انرجی فراہم کرنی ہے کسی نہ کسی طریقے سے. دوسرا یہ کہ آپ نے انرجی اس قیمت پہ, اس بھاؤ میں لے کر آنی ہے کہ امیر اور غریب لوگ ان کی افورڈیبلٹی بہتر ہو سکے, یعنی وہ اپنی زندگی کو تھوڑا بہتر طریقے سے گزار سکیں. اور تیسرا کسی ایسے طریقے سے ایسا کام کریں کہ یہ سسٹینیبل ہو, یعنی آنے والی نسلیں, یہ نہ ہو کہ ہم اپنی انوائرمنٹ کو ایسے برباد کر دیں کہ آنے والی نسلیں کہیں کہ ہاں چلو اس نسل نے تو زندگی جیسے تیسے کر کے تھوڑی بہتر گزار لی, مگر دیکھو ہمارے لیے کیا عذاب چھوڑ کر چلے گئے ہیں. تو سسٹینیبلٹی جو ہے اس کا تیسرا حصہ تھا. تو 3 ہماری اسٹریٹجیز تھیں. ایک حصول بجلی کہہ رہا ہوں, انرجی کا, توانائی کا. دوسرا افورڈیبلٹی, یعنی اس کی ایسی قیمت جس کے اوپر لوگ قدرے بہتر زندگی گزار سکیں.
اور تیسرا سسٹینیبلٹی، یعنی وہ کام کریں جس سے لانگ ٹرم جس کے اثرات مرتب ہو پازیٹیو۔ تو دیکھیے پہلی چیز جو میں پہلے تو صرف ان پروجیکٹس کا ذکر کروں گا، شاید کچھ رہ جائیں، میں نے آپ کو لکھ کر بھی یہ دے دیے ہیں، جن کے ذریعے ہم نے ایکسس جو ہے وہ بڑھانے کی، یعنی توانائی کی فراہمی جو ہے وہ بہتر کرنے کی کوشش کی۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے 12-14 مہینے کے اندر تقریباً 164 MMCFD گیس جو ہے وہ اضافی ہم نے ڈسکور کی ہے، جو ہم لے کر آئے ہیں سسٹم کے اندر۔ اس میں سے 138 MMCFD گیس جو ہے وہ آلریڈی سسٹم میں موجود ہے اور آ چکی ہے، اور اگر آپ اس کی قیمت کا تعین کرنا چاہیں تو 138 یا 140 MMCFD جو سسٹم میں آ چکی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو اتنی ہی LNG منگوانی پڑتی تو یہ تقریباً 550 سے 570 ملین ڈالر کی LNG تھی، جس کی قیمت کے برابر نئی گیس جو ہے وہ دریافت کر کے سسٹم میں ڈال دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جی تقریباً مجھے بتایا گیا ہے کہ 132 MMCFD اضافی گیس ہے، جو اگلے 6 مہینے میں مختلف ڈسکوریز کے ذریعے آہستہ آہستہ درجہ بدرجہ ہمارے سسٹم میں آتی چلی جائے گی، جس کی قیمت جو ہے وہ تقریباً 500 ملین ڈالر کے قریب ہے۔ تو اگر آپ لگ بھگ کوئی اندازہ لگانا چاہیں تو تقریباً $1 بلین سے زیادہ کی گیس جو ہے وہ یا تو ہم کچھ تو سسٹم میں لے آئے ہیں، اور اگر آپ 6-8 مہینے کی ہمیں مہلت ملے اور تو وہ آ جائے گی۔ مہلت سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ ریاست کو مہلت ملنی ہے، یعنی ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ ہماری حکومت آج شام کو ختم ہو رہی ہے تو ختم ہو رہی ہے تو کوئی بات نہیں، کل ہم سے کوئی بہتر آئے گا۔ مجھے یقین ہے کہ جو بھی آئے گا وہ ہم سے بہتر آئے گا، اور اسی طرح کے جذبے سے سرشار ہو کے کوشش کرے گا کہ ملک کو آگے بڑھایا جائے۔ تو مجھے اس سے کچھ غرض نہیں ہے کہ آج شام کو ہماری حکومت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ مجھے یہ یقین ہے کہ آنے والا ہر پاکستانی جو ہے وہ مجھ سے بہتر ہوگا، آنے والا ہر بندہ جس کو موقع ملے گا ملک کی خدمت کرنے کا وہ ہم سے بہتر ہوگا، اور یہ بھی مجھے یقین ہے کہ آنے والے وقت میں آپ ان کو اسی طرح اکاؤنٹیبل کریں گے جیسے آپ نے ہمیں اکاؤنٹیبل کیا ہے۔ اس کے علاوہ جی ہم نے 2 اضافی پالیسیز ہم لے کر آئے ہیں۔ پہلے میں موٹی موٹی بات کر دوں تو یہ تو ہو گئی گیس جو ہم لے آئے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے روس سے تیل لیا ہے، تو روس سے جو تیل لیا ہے اگرچہ اس کے اثرات ابھی بھرپور انداز میں آپ کے سامنے نہیں آئے، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری جو کمرشل ڈیل ہے وہ اتنی ایڈوانٹیجیس تھی کہ اس کے باوجود کہ ہمارے پاس یعنی ہماری ٹرانسپورٹیشن کی قیمت بھی زیادہ ہے، ہماری انشورنس کی قیمت بھی زیادہ ہے، اور 15 سے 20% تیل بھی جس میں ہمیں فائدہ نہیں ہوتا، یہ بلیک آئل جو ہے جس کو آپ فرنس آئل کہتے ہیں وہ بھی زیادہ بنتا ہے، مگر اس کے باوجود ہمیں بہت فائدہ ہوا ہے۔ اس کی کمرشل تفصیلات میں نہیں آپ کو بتا سکتا ہوں کیونکہ وہ ہماری کمرشل ریلیشن شپ کا حصہ ہے، لیکن انشاءاللہ آنے والے وقت میں جیسے اس میں اضافت ہوتی چلی جائے گی تو لوگوں کو سہولت نظر آنی شروع ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے ایک آذربائیجان سے معاہدہ کیا ہے، اس معاہدے کے تحت ہر مہینے غالباً اگلے مہینے سے یہ شروع ہو جائے گا، ایک کارگو سپاٹ کارگو ڈسٹریسڈ کارگو آذربائیجان کی حکومت جو ہے وہ ہمیں دیا کرے گی، اور پاکستان کی یہ مکمل ثوابدید ہے، ان پہ یہ مقرر ہے، لازم ہے کہ وہ ہر مہینے آپ کو ایک سستا کارگو دیں، لیکن پاکستان حکومت کے پاس یہ ڈسکریشن ہے کہ جب اس کا جی چاہے لے اور جب اس کا جی چاہے نہ لے۔ اس ڈسکریشن کو ختم کرنے کے لیے ہم نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ ایک پوری الگوریدم بنا دیا ہے کہ پاکستان کو ضرورت ہے، نہیں ہے تو نہیں لیں گے، پاکستان میں جتنے فیول آ رہے ہیں سب سے سستا ہے، نہیں ہے تو نہیں لیں گے، پاکستان کے پاس زر مبادلہ موجود ہے، نہیں ہے تو نہیں لیں گے۔ ہمارے جو 2 مختلف ٹریڈنگ ہاؤسز یا انڈیسیز ہیں، ایک ویسٹ انڈیا اور ایک JKM جاپنیز کورین مارکر، ان دونوں کی ایک مہینے کی ایوریج سے جو ہمیں آفر کی گئی ہے وہ سستی ہے، اگر نہیں ہے تو نہیں لیں گے، اور اس دن جتنے بھی کارگو رپورٹ ہوئے ہیں سپاٹ کارگو ان سب کی ایوریج سے سستا ہے، اگر نہیں ہے تو نہیں لیں گے۔ اگر یہ تمام چیزیں ہیں، ضرورت بھی ہے اور ہمارے پاس زر مبادلہ بھی ہے اور سب سے سستا فیول بھی ہے اور 30 دن کی ایوریج سے کم بھی ہے اور اس دن کی ایوریج سے کم بھی ہے، تب لیں گے۔
تو وہ ڈسکریشن بھی کمپنیوں کے لیے ختم کر دی گئی ہے کہ جب ان کا جی چاہے وہ لے لیں اور جب ان کا جی چاہے وہ نہ لیں. تو اس کے ذریعے اضافی ہم اس کو لے کر آئے ہیں. آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ ہمارے ہاں ہر سال ایک دو مرتبہ تو ضرور قہر پڑتا ہے ایسا کہ وہ جی تیل ختم ہونے لگا ہے, پیٹرول پمپ ڈرائی ہونے لگے ہیں. یہ آپ کے سامنے ہر سال آتا ہے. تو ہم نے ایک نئی بانڈڈ ویئر ہاؤس کی پالیسی لے کر آئے ہیں جس میں بین الاقوامی جتنے بھی ٹریڈر ہیں ان کو اجازت دی جائے گی کہ وہ پاکستان میں اپنے ڈیپو بنائیں. تو یہ آخری وقت میں جو ہمیں بلیک میل کیا جاتا ہے کہ میں اگر یہ ایک کارگو نہیں لے کر آیا, اگر یہ نہ ہوا تو یہ پیٹرول پمپ بند ہو جائے گا, یہ نہ ہو, تو ہمارے پاس اب پاکستان کے اندر بانڈڈ ویئر ہاؤس کے اندر بین الاقوامی ٹریڈرز جو ہیں وہ اپنا مال رکھیں گے, بیچیں گے صرف انہی کمپنیوں کو جن کو اجازت ہے بیچنے کی, جیسے اب پی ایس او ہے یا دیگر پرائیویٹ سیکٹر کی بے شمار کمپنیاں ہیں. لیکن ہمارے پاس سٹاک بڑھ جائیں گے, ہمارے ریزروز بڑھ جائیں گے, ہماری انرجی سیکیورٹی کے لیے بھی جو ہمیں ریزروز چاہیے وہ بڑھ جائیں گے. تو یہ ایک اضافت کی گئی تھی اس کو اب ہمارے توانائی میں جو بحران آتا ہے جو سپلائی چین کی وجہ سے اس کو بڑھانے کے لیے. پھر آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ ہر سال ہم بلیک میل ہوتے ہیں. ابھی نومبر اکتوبر آیا کیا تو آپ دیکھیں ایل پی جی کی قیمت کدھر جاتی ہے. تو اس مرتبہ 30,000 ٹن اضافی ایل پی جی سرکار نے منگوائی, یعنی ہماری کمپنیوں نے منگوائی, اور ہم نے ان کو فورس کر کے دکانیں کھلوائیں ان جگہوں پہ جہاں پہ کنیکشنز کم ہوتے ہیں تاکہ کوئی ایل پی جی بلیک نہ کر سکے. اور ہم نے 30,000 ٹن ماہانہ اضافی ایل پی جی منگوا کے اپنی دکانوں پہ رکھی, اور ان کو کسی بھی دکان کے اندر ایک بھی جو وہ کنستر اس کا ہوتا ہے ایل پی جی کا وہ اوگرا کی قیمت سے زیادہ پہ نہیں دیا گیا, جس کی وجہ سے بلیک کم ہوئی تو جہاں پہ اگر ہم دکان نہیں کھلی تو وہاں پہ ہو گئی, مگر کم ہوئی, جس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ ایل پی جی والوں نے 2-3 مرتبہ میرے خلاف پریس کانفرنسز کی, اور ابھی بھی وہ مجھ سے ناخوش ہیں. لیکن چلیں کوئی بات نہیں, بہت سے لوگ ناخوش ہیں, انفارچونیٹلی وہ بھی تھوڑے سے ناخوش ہیں. ہم نے اپنی اضافت بڑھانے کے لیے, اپنی سپلائی بڑھانے کے لیے بہت سالوں بعد, اب مجھے ایگزیکٹ سال نہیں کہ 8 سال 10 سال کتنے سال بعد, نئے جو بلاکس ہیں وہ رکھے ہیں سامنے, آن شور بھی اور آف شور بھی, اور ان کے اوپر ٹینڈرنگ کروا رہے ہیں تاکہ آنے والے وقت میں جو پیٹرول اور گیس ہے وہ پاکستان کے اپنے جو ذخائر ہیں ان ذخائر کے ذریعے پیدا ہو. ہمارا جو ہمیں بوجھ پڑتا ہے زر مبادلہ کا یا بین الاقوامی سطح کے اوپر جو بوجھ پڑتا ہے اسے کم کیا جائے. تو یہ بھی ایک توانائی کی بہتر فراہمی کرنے کے لیے ایک طریقہ کار تھا. اب توانائی کے حوالے سے اگر میں کوئی ایک آدھ چیز بھول گیا ہوں تو معافی چاہتا ہوں, لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے ایک ریفائنری, نہ صرف گرین فیلڈ ریفائنری کی پالیسی اپروو کی ہے اور کل براؤن فیلڈ ریفائنری کی پالیسی اپروو کی ہے, بلکہ ہم بڑی ایڈوانس سٹیجز کے اوپر ہیں, تقریباً فائنل سٹیجز پہ ہیں ایک مشرق وسطیٰ کے ملک کے ساتھ, بھائی ملک کے ساتھ, 10 سے 12 بلین ڈالر کی, یعنی 10 سے 12,000 ملین ڈالر کی ایک ریفائنری لگانے کے لیے. اور انشاءاللہ جو بھی حکومت آئے گی وہ آپ کے لیے بہت جلد 1-2 مہینے 3 مہینے کے اندر فائنلائز جب ہو جائے گی وہ ڈیل تو اس کی نوید لے کر آپ کے پاس آئے گی. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ اس سے توانائی میں اضافت ہوگی, یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں, یا جو براؤن فیلڈ ہے جو ہم نے نئی پالیسی بنائی ہے اس میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ بہتری آئے گی. اس کی وجہ یہ ہے صاحب کہ جب ہم خام تیل خریدتے ہیں تو اس کے اوپر جو پریمیم سرکار کو دینا پڑتا ہے وہ $2 $1.5 کا دینا پڑتا ہے. مگر یہ پچھلے دنوں جو پولیٹیکل انسرٹنٹی آئی ہے روس کی یوکرین وار کے بعد, تو جو ڈیزل ہے اس کے اوپر ہمیں $18 سے $22 کا اضافی پریمیم جو ہے وہ دینا پڑا. تو آپ ذرا اندازہ کر لیں کہ ہر بیرل کے اوپر پاکستان کو اگر آپ پچھلے سال کا حساب لے لیں تو مختلف اوقات میں کبھی $5 کا فرق تھا, کبھی $10 کا فرق تھا, اور ایک وقت ایسا آیا کہ $17 کا فرق تھا. تو وہ فرق اگر ہماری اپنی ریفائنری لگی ہوگی تو ہمیں وہ بوجھ نہیں اٹھانا پڑے گا. کچھ ہم اپنا خام تیل استعمال کریں گے انشاءاللہ, یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ہم نے نئی جو دیے ہیں کنسیشنز جن پہ بیڈنگ ہو رہی ہے, کچھ وہاں سے اضافی آئے گا خام تیل, اور کچھ خام تیل جو ہم امپورٹ کرتے ہیں اس پہ ہمیں پریمیم ریفائنڈ پروڈکٹس یعنی پیٹرول اور ڈیزل کے مقابلے میں تھوڑا سا کم کرنا پڑے گا. ایک ہماری آخری پالیسی جو ابھی ہم
بس بھیج رہے ہیں وہ ٹائٹ گیس کی پالیسی ہے، وہ بھی تیار ہو چکی ہے، فائنلائز ہو چکی ہے، اور ٹائٹ گیس کی پالیسی کے ذریعے بھی ہماری جو آپس کی جو پاکستان کے اندر ذخائر ہیں جو موجودہ قیمت پہ نکالنے کمرشلی وائبل نہیں ہیں وہ وائبل ہو جائیں گے، اور اس کے ذریعے ایک اضافت آئے گی۔ دو ہمارے پاس اس وقت اضافی ایم او یوز ہیں جن کو فائنلائز کر رہے ہیں۔ ایک ہے ہمارا یونائٹڈ عرب ایمریٹس کے ساتھ، جس میں ہم 1 سے 2 پٹرول کے کارگو جو ہیں وہ G2G کے اوپر لیں گے، یعنی جو کمرشل ہمیں اضافی پریمیم دینا پڑتا ہے اس پہ ہمیں بہت ڈسکاؤنٹ ملے گا، جیسے کویت کے ساتھ ہمارا ڈیزل کا ایک کانٹریکٹ ہے، اور ایک ہم آذربائیجان کے ساتھ کر رہے ہیں ایک پٹرول کے کارگو کا۔ تو 3 پٹرول کے کارگوز اضافی جو ہیں وہ G2G پہ کمرشل ٹریڈرز کے بجائے G2G کی بنیاد پہ ڈسکاؤنٹس کے اوپر ہمیں ملا کریں گے، جس سے ہمیں اضافہ ہوگا۔ یہ بڑی میں آپ کو ہائی لائٹس دے رہا ہوں کہ اضافی گیس آ گئی، روس سے تیل آ گیا، آذربائیجان سے LNG آ گئی، پٹرول کے 2 کارگوز کے لیے یونائٹڈ عرب ایمریٹ سے بات کر رہے ہیں، ایک کارگو کے لیے آذربائیجان سے بات کر رہے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو اگر، اور جو ریفائنریز ہیں، تو ان تمام چیزوں کا اگر آپ مرکب بنائیں تو آپ کو شاید میں ایک سینس آئے کہ ہم نے محنت کی ہے، کم از کم پاکستان کے اندر توانائی جو ہے اس کو بڑھانے کے لیے محنت کی ہے۔ تو دوسری بات کر لیتے ہیں کہ وہ تو بات ٹھیک ہے، مگر افورڈیبلٹی کیسے ہوگی، یعنی لوگوں کی قوت خرید میں یہ کیسے آئے گی۔ اس وقت تو ہم مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، لیکن میں آپ کو یاد کروانا چاہوں گا کہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں گیس کا ٹیرف امیر اور غریب کا علیحدہ کیا گیا ہے۔ اور جب میں کہتا ہوں غریب تو اس کا مطلب ہے کہ 62 سے 64% جو پاکستان کے لوگ جن کو گیس ملتی ہے ان کو پروٹیکٹ کیا گیا ہے، ان پہ ایک پیسے کی اضافی ٹیرف نہیں لگایا گیا، مگر وہی لوگ جو تھوڑے صاحب حیثیت ہیں وہ بوجھ ان پہ منتقل کیا گیا ہے، ان کے بل بڑے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے اوپر غریب کا پہلا حق ہے۔ اس ملک میں اگر آپ باہر نکل کے سڑک پہ غربت دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ غریب کا پہلا، دوسرا، تیسرا اور 10ویں تک حق جو ہے وہ غریب کا ہی ہونا چاہیے، اور اس حق کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہم نے یہ کوشش کی کہ امیر اور غریب کا بل جو ہے یا ٹیرف جو ہے اسے علیحدہ کر دیا جائے گیس کا۔ یہ پہلے بھی ہو سکتا تھا، لیکن غالباً جن انٹرسٹ سے لڑائی کرنے میں آپ نے میری مدد کی ہے وہ انٹرسٹ شاید یہ تمام چیزیں ہونے نہیں دیتے تھے۔ دوسری جو اس کے اندر اہم چیز تھی وہ یہ تھی کہ ہم نے پچھلی جو ہمارا ٹیرف تھا اس میں ہم نے جو ویل ہیڈ کا سرکولر ڈیٹ ہے وہ ختم کر دیا، اس کو صفر کر دیا، بلکہ ہم نے سرپلس کریٹ کیا۔ پچھلی اپنی جو ہماری ہم نے ٹیرفز اناؤنس کیے اس میں ہم نے 4 ارب یا 5 ارب کا، میں بھولتا ہوں تھوڑا، 4 سے 5 ارب کا سرپلس پہلی مرتبہ کریٹ کیا۔ لیکن ایک چیز جو ابھی تک ہم نہیں کر پائے وہ LNG کا وہ ہے سرکولر ڈیٹ، اور LNG کا بڑا سرکولر ڈیٹ ہے، ویل ہیڈ کا تو ریلیٹیولی چھوٹا سرکولر ڈیٹ ہوتا ہے۔ اور ہم نے اسکیم بنا رکھی ہے، سیکرٹری صاحب کے حوالے کر دی ہے، انشاءاللہ میں کر نہیں پایا، میری خواہش بڑی تھی کہ وہ ہو جائے، میں کر کے جاؤں اور بولوں کہ پورا سرکولر ڈیٹ کا فلو جو ہے ہم نے ختم کر دیا، لیکن اسکیم باقاعدہ ایک بنا کے فائنلائز کر دی ہے، جس میں آنے والے وقت میں LNG کا سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ ہم نے بڑی کوشش سے ٹیرفز نیگوشیٹ کیے ہیں، بڑے مشکل ٹیرفز تھے، OMCs کے بھی اور پٹرول کمپنیوں کے بھی۔ وہاں پہ آپ تشریف فرما بھی تھے، بہت سے آپ کے دوست موجود تھے کراچی میں جب یہ بڑی مشکل نیگوشیشنز ہوئیں، لیکن وہ جو نیگوشیشن 5 روپے سے شاید کہیں شروع ہوئی ہے، مجھے اب یاد نہیں ہے، تو وہ 1 روپیہ اور 60 پیسے کے اوپر جا کے ختم ہوئی۔ تو وہ بھی اس وجہ سے ہم نے کیا، اور اس کے لیے میں آپ کو بتا دوں طریقہ کار کیا کیا گیا۔ طریقہ کار یہ کیا گیا کہ 1000 پمپ جو ہیں PSO کے، ان کا اوریجنل ڈیٹا لیا گیا، ان کو 6 کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا گیا، ہر کیٹیگری کا پروفٹ اینڈ لاس سٹیٹمنٹ بنایا گیا، اور دیکھا گیا کہ شہر میں جو پمپ ہیں، گاؤں میں جو پمپ ہیں، ہائی والیوم پمپ ہیں، جو لو والیوم پمپ ہیں، ان کے اندر بجلی کی قیمت کیا ہے، ایک نوزل پہ بجلی کتنی لگ رہی ہے، اور وہ تمام قیمتیں امپیریکلی
ٹیسٹ کرنے کے بعد، ماڈل کرنے کے بعد، اس ماڈل کی بنیاد پہ نیگوشیٹ کیا گیا. ہم ₹1.50 سے شروع ہوئے، وہ 5 سے شروع ہوئے، ₹1.62-64 کے اوپر ہم نے نیگوشیٹ کر لیا امپیریکل ایویڈنس کی بنیاد پہ. میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایویڈنس کو کی بنیاد پہ نیگوشیٹ کرنا جو ہے وہ مناسب سمجھا، رادر دین سینگ کہ میرا خیال ہے جی 2 ہونا چاہیے، آپ کو کہتا نہیں 5 ہونا چاہیے، چلو ایسے کرتے ہیں 4.5. ایسے نہیں کیا. تو یہ بھی ایک کوشش کی گئی کہ بوجھ کم ہو. سسٹینیبلٹی کے لیے جی ہمارے پاس 2 چیزیں ہیں. ایک تو ہے ہماری موسمی جو ہماری سسٹینیبلٹی ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں بارشوں کا پیٹرن بدل رہا ہے، آپ نے دیکھا ہے پاکستان میں فلڈز آتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے کہ پورا سندھ برباد ہو گیا، 1/3 پاکستان جو ہے وہ ڈوبا ہوا تھا. یہ اس وجہ سے ہے کہ ہماری جو موسم کی تبدیلی آ رہی ہے، اگرچہ ہمارا کاربن فٹ پرنٹ 0 ہے، بالکل تقریباً 0 ہے، لیکن ہم ولنریبل بہت ہیں. ہمارا سارا پانی گلیشیئر سے آتا ہے، ماؤنٹن سے آتا ہے. اگر ان کی رفتار پگھلنے کی زیادہ بڑھ جائے تو سارے پاکستان کا ایگریکلچر جو ہے وہ تباہ ہو سکتا ہے. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ آج او جی ڈی سی میں تشریف رکھتے ہیں. او جی ڈی سی کے بورڈ نے اپروو کر دیا ہے کہ او جی ڈی سی ایک سبسیڈیری بنائے گا جس کا کام صرف رینیوبل انرجی ہوگا. تو او جی ڈی سی ایک ٹرانزیشن کا سفر شروع کر چکا ہے، جس میں وہ ایک پیٹرولیم کمپنی سے ایک انرجی کمپنی بنے گا، اور اس کی کمپلیٹلی اس کی سبسیڈیریز ہوں گی جو علیحدہ جن کی مینجمنٹ ہوگی، علیحدہ جن کا بورڈ ہوگا، جو صرف رینیوبلز پہ کام کریں گے. اور یہ جو بار بار ہمارے سامنے آتا ہے کہ یار ہم نے تو بڈ کیا تھا، کوئی آیا ہی نہیں ہے باہر سے بڈ کرنے، تو اب باہر سے کوئی نہیں آئے گا تو ہماری کمپنیاں بڈ کریں گی اور رینیوبل انرجی کی طرف جائیں گی. میں بالخصوص بہت شکر گزار ہوں پی ایس او کی ٹیم کا، جنہوں نے ہر سٹیپ پہ میری مدد کی. آپ یقین مانیں کہ یہ جو میں نے آپ کو نیگوشیشن کے لیے ڈیٹا بتایا ہے، یہ تمام صحرا پی ایس او کی لیڈرشپ ٹیم کے سر جاتا ہے، جنہوں نے میرے سامنے میری موجودگی میں وہ تمام ڈیٹا نکال کے انالیسس کیا، اور اس انالیسس کو پھر ہمیں اجازت دی اپنا ڈیٹا استعمال کرنے کے لیے، جس میں ان کو کوئی فائدہ نہیں تھا لیکن اس کے باوجود انہوں نے ملکی مفاد کو سامنے رکھا. تو میں طاہر صاحب کا بھی شکر گزار ہوں اور ان کی ٹیم کا بھی شکر گزار ہوں. اور ہر جگہ پہ جب بھی ہمیں موقع ملتا ہے وہ ہماری مدد کرتے ہیں. تو انہوں نے ایک ایڈوانس سٹیج کے اوپر رینیوبل کا پروگرام بنا لیا ہے. تو نہ صرف انہوں نے بورڈ نے ان کو اجازت دے دی ہے، مگر بلکہ وہ دے آر مچ مور ایڈوانسڈ کہ یہ پی ایس او جو ہے وہ شاید پاکستان کی پہلی کمپنی ہوگی جو جس طرح برٹش پیٹرولیم بی پی بن گئی، جیسے قطر پیٹرولیم جو تھی وہ قطر گیس اور قطر پیٹرولیم قطر انرجی بن گئے، بالکل وہی سفر پی ایس او سب سے ایڈوانسڈ ہے. اور پی ایس او انشاءاللہ بہت جلد اپنی رینیوبل انرجی کا ایک نیا پلان آپ کے سامنے لائے گی، جس سے آپ کو یہ یقین آئے گا کہ ہم رینیوبل اور سسٹینیبلٹی کی طرف بڑھ رہے ہیں. کیونکہ اس میں پھر ہمارا امپورٹ بل بھی کم ہو جائے گا. جب ہم سورج اپنی شمسی توانائی استعمال کریں گے تو اس کے لیے کوئی ہمیں امپورٹ تو نہیں کرنی پڑتا نا سورج کو، یا ہم اپنی ونڈ کا کوریڈور استعمال کرتے ہیں تو ہمیں کوئی تیل، کوئی فرنس آئل، کوئی گیس، کوئی ایل این جی امپورٹ تو نہیں کرنی پڑتی. تو موسمی لحاظ سے بھی، موسم میں جو تغیر ہے اس حساب سے بھی، سسٹینیبلٹی کے حساب سے بھی، اور فائنینشیل سسٹینیبلٹی کے حساب سے بھی یہ پہلی کمپنی انشاءاللہ پی ایس او ہوگی اور دوسری او جی ڈی سی ہوگی. اور میں نے درخواست کر رکھی ہے پی پی ایل سے کہ وہ بھی ایک سبسیڈیری بنائیں اپنے بورڈ سے اجازت لے کے اور رینیوبل انرجی کی طرف جائیں. اس کے نتیجے میں وہ 10,000 میگا واٹ جو خواب ہے ہمارے وزیر اعظم کا، اس کے لیے اگر کوئی باہر سے نہیں آئے گا تو انشاءاللہ ہماری کمپنیاں ایک دوسرے سے کمپیٹ کریں گی اور بڈ کریں گی اور اس پروگرام کو آگے لے کر چلیں گی.